کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بد دعا دکھ دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی انسانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں، گرد سے اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی ممو کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہاں اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کی زندگی معصومیت پہ مبنی ہوتی ہے، ان میں چپل کھپت، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے، اس لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور جہاں بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی، اس کے برعکس ممتاز گھمنڈی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور رہتی تھیں، اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہاں اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیزی ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حاسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہاں میں صرف ایک کمزوری نظر آتی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی ہے۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی وہ ہم لوگوں کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پہ نور جہاں ہوتی، جو اپنی ازلی خاموش فطرت کی وجہ سے اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہاں کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ ذمہ دارنی کو دینے کی بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہاں کی ٹانگوں کی طرف دیکھا، پائنچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشقت سے پرانی شلوار میں لگا دیا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پہ اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نو دولتی خاندان کی فرد ہے، جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ نور جہاں کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے، جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ مسٹریس اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہاں بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خاندان کے فرد ایسی گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھی کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتین کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہاں کا خاندان سوائے اس کے خاصا متمول ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا، ابھی نور جہاں دلہن نہیں بنی تھی۔ وہ مائیوں کے پیلے کپڑوں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔ بارات کے آنے کا غلغلہ ہوا اور اس کے بعد ایجاب و قبول کے لیے اس کے چچا کمرے میں آ گئے، جہاں نور جہاں نے مائیوں کے سوٹ پہ کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر ایجاب و قبول کرا لیا گیا۔ اس کی امی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔
ابھی نکاح کا ہنگامہ کرنے میں ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہاں، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں کہ یتیم لڑکی کی شادی میں کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی بھجوائی تھی تاکہ رقم دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہاں یا اس کی امی کوئی جواب دیتی، نور جہاں کی پھوپھی آگے بڑھی اور پرس سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں پر سے وار کر ممتاز کی طرف بڑھایا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں نوکروں سے دھکے دے کر نکال دوں۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھیں، حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھیں، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھی۔ نور جہاں جو گٹھڑی بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ خود صدقہ مانگے، مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی دی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی تھی، تیکھے نکوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمہ کے استقبالیہ میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے اسٹیج پہ گئی اور منہ دکھائی دے کر جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگایا۔ وہ میرے ساتھ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پہ بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں ہیرے اور زمردی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ ان کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی ممو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیوند لگے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصے سے ان میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھڑی اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پہ نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم کو کیا ہو گیا؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی اس ممو کو کوئی اس کے اصلی نام سے پہچان لے، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ اس کے پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پہ خرچ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہ گئے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نان نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی کافی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گیا۔
اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے کی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کے مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی جانے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پہ کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھروں میں روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اندیکھی خاتون کو دعائیں دی جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی رونق سے اس کو صدقے کے پیسے دینے کے بہانے بھری بارات میں بے عزت کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ خدا کرے تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پہ گزر بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ ہے، بڑا بول کبھی نہ کبھی انسان کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔